بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہے میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ اور ساتھ عبداللہ شاپنگ مال سے براہ راست. ناظرین محترم، آج کی اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاصفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسہ نے ہم اپنے تمام ہی اسپانسرز کے تمام ہی معاونین کے مشکور ہیں کہ جنہوں کی مرہون منت آج ہم اس بہترین سیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین محترم، ایک شعر کے ساتھ آغاز کروں گا آج کی ٹرانسمیشن کا کہ کہاں مریں گے ابو جہل قطبہ وہ شیبہ، وہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، وہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کہ وہ 313 تھے، وہ تھے 313 تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں ہیں کرتے ہیں غلامی، آج ہم کروڑوں میں ہیں کرتے ہیں غلامی. جیسا کہ آپ کے علم میں ناظرین محترم، ہم روز آپ کے ساتھ ایک بہترین شخصیت متعارف کرواتے ہیں آپ سے اور ایک بہترین شخصیت کو لے کر آتے ہیں جو آپ سے اپنے خیالات کا، اپنے معاملات کا اظہار کرتی ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہترین شخصیت موجود ہیں، یوتھ آئیکن ہیں، نوجوان تاجر رہنما ہیں، بہترین گفتگو فرمانے والے ہیں. اور جب پروگرام سے کب میری ان سے گفتگو ہوئی، بڑے خوش مزاج خوش اخلاق شخصیت ہیں آپ. شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں، اور ایک دو شعر انہوں نے ہمیں اسٹارٹنگ میں سنایا اور وہ آپ کو بھی ابھی ہم سنانے لگے ہیں. بہترین پروگرام ہونے والا ہے آج. جو شاعری کے شوقین ہیں بالکل پروگرام چھوڑ کر نہ جائیں، پورا سنیں اور دیکھیں کہ کون کون سے وہ شعر سناتے ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ہائی اسپیڈ آٹو پارٹس کے، میری مراد برہان الیانی صاحب. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر. سر ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. سر کیسا لگا سیٹ؟ سیٹ میں نے آتے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے کسی اسپیشل بندے کی اسپیشل چوائس لگ رہی ہے. ماشاءاللہ سیٹ بہت زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، ایک نیک کام کر رہے ہو. آمین. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد نیوز کو اپنے قیمتی وقتوں میں سبق دے کر ہماری سیٹ پر آ کر 4 چاند لگائے، ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشی. جی علی بھائی، کون سے مہمان عالم دین آج ہمارے ساتھ؟ ناظرین آج ہمارے درمیان جو عالم دین ہیں وہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں اور بہت ہی خوش الہان ہیں اور نوجوان عالم دین ہیں اور بہترین انداز سے جب آئے دین کی بات تو بہت خوبصورت انداز سے احادیث و قرآن کے مطابق اس کو پیش کرتے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کی مسکراہٹیں اسی طرح برقرار رہیں آمین. اور ہم سب دیکھتے رہیں آپ کو دین کی باتیں سنتے. آپ کی محبت ہے اس لیے مسکراتا ہوں. جزاک اللہ صاحب. اور ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے سنخاں، شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے بہت ہی پیارے سنخاں جناب بھائی محمد بلال فریدی صاحب. بھائی بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائیں، اللہ مزید برکت عطا فرمائے. بلال بھائی موجود ہیں تو کیوں نہ کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ حضور نے میرا
کتنا خیال رکھا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حمد بیت اللہ کا نذرانہ پیش ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیو چینل والوں کا جنہوں نے مجھے ایک اور بار اس ٹرانسمیشن میں حاضری کا موقع دیا. بلکہ حضور کی جان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں بھوگی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو, محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائے, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, وہ من میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتی ہے شہر میں شبنمی قطرے, گلوں کو چوم لیتے ہیں شہر میں شبنمی قطرے. ارے نبی کی نعت سن لے جو, نبی کی نعت سن لے جو, وہ من میلا نہیں ہوتا. نبی کی نعت سن لے جو,
من میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ کریم کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے اللہ کریم بخشش اور مغفرت فرمائے بالخصوص آج 17 رمضان کریم ہے اور آج حیدرآباد نیوز کے سی ای او جناب زہیب لطیف نیازی صاحب کے والد گرامی کی بھی برسی ہے دعا کرتے ہیں اللہ کریم محبت خان نیازی صاحب اور زہیب لطیف نیازی صاحب کی والدہ مرحومہ کو اللہ کریم جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے اللہ کریم ہمارے والدین کی سارے امتی مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے آمین جناب جی علی بھائی آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ بہترین مہمان ہیں برہان بھائی آج سب سے پہلے سوال میں کروں گا 17 رمضان گزر چکے ہیں تو کیسی روٹین رہی رمضان مبارک کی آپ کی کیسی مصروفیات رہیں یار رمضان میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر کیونکہ یہی ایک سال کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیسیکلی مسلمان ہو گئے تو عبادت کے تو سارے ہی مہینے ہیں لیکن پرٹیکولر کیونکہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے سب طرف تو تھوڑا سا جو ہے وہ عبادت کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے تو بس اسی طرح سے بھی تو چیزیں چل رہی ہیں آگے بھی امید ہے انشاءاللہ اچھا 17 رمضانوں میں آپ نے کیا دیکھا برہان بھائی کہ جیسے تاجر لوگ ہیں اور تاجر رہنما ہیں جتنے بھی تاجر ہیں رہنماؤں کو چھوڑیں عوام کو چھوڑیں جتنے بھی لوگ ہیں تاجر ہی ہوں ساتھ عام عوام بھی ہو مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی ہے اور یہ 17 رمضان ہمارے جو گزرے ہیں اس میں آپ غریب عوام کو اگر دیکھیں جو غریب سے غریب طرح سفید پوش تو بالکل ہی سمجھیں وہ بالکل ہی سائڈ ہو گیا ایک طرف ایک طبقے کو سائڈ ہی کر دیں اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں کہتا ہوں کہ یہ غربت نہیں غریب ختم پالیسی جو ہے وہ چل رہی ہے تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس مہنگائی کو اور جو ہمارے لوگ ہیں سفید پوش لوگ ہیں ان لوگوں کی مشکلات کو دیکھیں آج کل بڑا یہ کامن کوشچن ہے اور میں تو شاید یہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں نا مہنگائی آپ اگر آج سے 25-30 سال پرانی اسپیچز بھی دیکھیں شاید تب میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا لیکن ہم چونکہ بھٹو کی اسپیچز کو یا کسی بھی پولیٹیشین کی اسپیچز کو سنتے تھے تو اس وقت بھی عوام کا مہنگائی کی طرف رونا ہوتا تھا اور آج بھی اس پرٹیکولر فیز سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو دیکھیں مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے لیکن امپیکٹ پاکستان میں اس کا زیادہ آیا ہے کہیں انفلیشن جو ہے کہیں زیادہ ہائی گیا ہے کہیں جو ہے وہ لیکن کیا ہے کہ جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر کیا ہے کہ وہ جو نیشن ہے نا وہ اس کو بیئر کر جاتی ہے ان کے پاس سروائیول ہے ہمارے پاس کوئی سروائیول نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارے یہاں پر کلاسز 2 ڈیفائن ہیں اب ہمارے پاس بیچ میں کوئی مڈل کلاس نہیں ہے یا تو ایلیٹ کلاس ہیں یا پھر کوئی آپ کے پاس لوور کلاس ہے اگر آج کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگائیں اور ابھی بیسیکلی جو ہمارے ساتھ مین معاملات ہیں نا یار مین معاملات یہ ہیں کہ غریب سے تر اس وقت جو فیکٹریز آنرز ہیں اگر آپ ان کو یہاں پر بلا کر جو ہے وہ بٹھا کر حقیقت پوچھے تو اس وقت جتنا زیادہ جس کا سسٹم ہے جتنا زیادہ جس کی چین بنی ہوئی ہے اتنا زیادہ وہ پریشان ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر بندہ فیس ٹو فیس آ کر سب ایک دوسرے سے اپنی پریشانیاں تو ڈسکس کرنے سے رہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو اکنامکلی جو ان کے ڈیسیجنز ہیں جو ہماری گورنمنٹ لے رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھا جائے کہ پورا فوکس اٹھا کر ہمارے الیکشن کی طرف اور ان معاملات میں لگایا ہوا ہے جبکہ اس وقت انڈسٹری تباہ ہو رہی ہیں ڈیلی بیسس پر ہم جس زون میں ہیں آپ یقین کریں کہ
ہمارے ساتھ یہ پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے کہ ہمیں ابھی کوئی ایک جگہ چاہیے تھی تو ہم اس کو جو ہے وہ رینٹ کے لیے جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ نکلے, تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ایک فیکٹری چھوڑ کر دوسری فیکٹری جب ہم اس کے اندر وزٹ کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر کوئی پروڈکشن نہیں ہے, سب بند پڑا ہوا ہے, جگہ کرائے کے لیے خالی ہے. تو اس اسٹیجز پر ہم ہیں, کیونکہ میں آپ کو بات بتاؤں, ایک انڈسٹری چلتی ہے نا تو اس سے کہیں خاندان چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی. کافی سارے ایسے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے لوگوں کی پروڈکشن جب ڈاؤن ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے پروڈکشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے پورا کا پورا شٹ ڈاؤن کر دیا کمپنی کو. آپ یقین کریں ہزاروں لوگ فیکٹری سے منسلک ہوتے ہیں, کتنے لوگوں سے کتنی فیملیاں جڑی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج میں کوئی کمپنی آن کر رہا ہوں تو میرا جو یہ پروڈکٹ ہے میں جو بنا رہا ہوں اس کے پیچھے جو اتنی مارکیٹنگ کر رہا ہوں تو اس کا پرچیزر بائر آخر ہے کون؟ بائر یہی اینڈ کنزیومر آپ اور ہم جیسے لوگ ہیں. بالکل. اگر آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو وہ آپ ہمارے عوام کے لیے بنا رہے ہیں. تو جب عوام کا پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہوگا تو کنزپشن ہی نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہر فیکٹری ہر پروڈکٹ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جائے گا. ہمارے یہاں پر سب سے بڑا دیکھو یو ایس کے اندر انفلیشن آیا, ٹھیک ہے, یورپ میں آیا, دوسرے ممالک میں آیا. ابھی ریسنٹ لاسٹ میں ادھر جو ہے کینیا کی جو ہے وہ نیوز دیکھ رہا تھا تو وہاں more than 30% کا جو ہے ان کی کرنسی ڈیویلیشن بھی ہوا اور انفلیشن تو آلریڈی سب فیس کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ پھر بھی سروائیو کر گئے. آپ ٹرکی کی آپ نکالو پچھلے 2 سال کی, ٹرکی کے اندر جو کرنسی ڈیویلیوشن ہے پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے آج سے 5 سال پہلے ٹرکی کا جو 1 لیرہ تھا وہ ہم 40 روپے دیتے تھے پاکستانی تو ہمیں 1 لیرہ ملتا تھا, اور آج وہی لیرہ 17-18 روپے کے کنورژن پہ ہو گیا ہے. تو سوچو ان کا کوئی ملٹی پلائی بائی جو ہے وہ آپ more than 2 جو آپ 2 ٹائمز کر لیں اس کو تو وہ جو ہے ڈیویلیشن کی طرف آئیں, لیکن پھر بھی وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں منیمم ویجز جو ہیں وہ اچھی ہیں اور پلس منیمم ویجز پر گورنمنٹ امپلیمنٹ کرواتی ہے. ہمارے یہاں پر ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے پلس کرپشن اتنی زیادہ ہے. جو ہمارے گورنمنٹس ڈپارٹمنٹ بنے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے کسی بھی کمپنی کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف امپلائیز اس وقت کام کر رہے ہیں تو ان کی منیمم ویجز جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگ چل بھی رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ایک کمپنی کو 100 لیبر کی ضرورت ہے. کتنی؟ 100 کی. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں 100 لیبر کی تو باہر گیٹ پہ 300 لیبر کھڑی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. مطلب ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے, جس کی بنا پر جب وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی کیا منیمم ویجز ہے تو ہر بندے کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے, بلکہ یہاں تو لیبر کو پتہ ہی نہیں ہے, 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں پتہ ہے. ہماری گورنمنٹ نے 25,000 منیمم ویجز فکس کی ہے, اور ابھی لاسٹ جو ہے اسحاق ڈار کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے انکریز کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے. اب یہاں پر 12,000 14,000 کے اندر لیبر جو ہے وہ منیمم ویجز کے اوپر کام کر رہی ہے, منیمم سیلری پر منتھ پہ. آپ کا انفلیشن جس طرح سے جو ہے انکریز, آپ انفلیشن کی طرف گئے ہو تو آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر جو بھی امپلائیز ہیں, جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, وہاں جو لیبر کام کر رہی ہے, اسٹاف کام کر رہا ہے, اس پر جا کر اپنے جن اس سیگمنٹس کے ان لوگوں کو کہ جن کا یہ کام ہے کہ جا کر کمپنی میں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ منیمم ویجز اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ امپلیمنٹیشن کے مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کسی کو پوری سیلری ہی نہیں مل رہی ہے, لیکن لوگ اتنے اس قدر مجبور ہیں, میں آپ کو یہ لٹرلی بتا رہا ہوں, خدا کی قسم اتنے مجبور ہیں. ہم آپ کو اب کیا بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار منہ سے آ کے بولتے ہیں ہمیں منیمم ویجز نہیں چاہیے یار, ہمیں 10-12 ہزار. کیونکہ سفید پوش انسان جو ہے نا وہ یار وہ آج بھی اس اسٹیج پہ بھی اتنا گندا نہیں ہوا ہے کہ وہ بھیک مانگے. یہ بھیک مانگ چلاؤ تحریک جو آپ کو شاید پتا ہوگا ابھی کراچی میں ینگسٹر نے سٹارٹ کی ہے. بالکل میں بڑا ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ یقین کرو, دیکھو جس کو مانگ کے لینا ہے نا, جس کو مانگ کے لینا ہے نا وہ سالہ کیسے بھی کر کے کسی نہ کسی سے 2 کو چھوڑ کے تیسرے سے مانگ کر اپنا حصہ پورا کر لے گا. لیکن ایسے لوگ ہیں باخدا جن کو مانگنا ہی نہیں آتا یار. ہم رات کو جب لیٹ نائٹ پہ کسی رات کو جب ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں جو ہے وہ منچنگ کرنی ہوتی ہے لیٹ نائٹ, تو ہم جب کال کرتے ہیں کسی فوڈ پانڈا والے کو یا کسی بھی رائڈر کو, تو وہ جب رات کو 3 بجے ہمیں ڈیلیور کرنے آتا ہے وہ فوڈ, اور وہ بڈھا سا شخص, اور آپ اس کو دیکھو یار, مطلب میں کہتا ہوں ان کو یار دے دو جتنی ٹپ دینی ہے, اصل جو آپ کی خیرات ہے نا وہاں لگ رہی ہے. میں یقین کرو وہ لوگ یار وہ رات کو 3-4 بجے اس
100 روپے کے اس 200 روپے کی ویجز کے لیے, ڈیلی ویجز کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر روڈ پر نکلا ہوا ہے. اصل میں تو یار وہ ڈیزرو کرتا ہے. بالکل حقیقت. اور ہم کسی کو چلتے پھرتے اپنا فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں کہ یار وہ کسی نے واقعہ آگے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اور ہم نے اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو اصل خیرات میری نظر میں تو یہی باقی اللہ کس کی ایسا واقعہ میرے ساتھ گزرا بھی ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ بڑا یعنی راہ چلتے ہوئے جو بھی اس سے مانگتا وہ دیتا تھا. تو ایک دن ہم ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم نے آرڈر کیا, تو جب وہ آئے ایسے ہی بوڑھے بزرگ ضعیف شخص تھے, وہ آئے جب ڈلیوری دینے, میں نے کہا ٹپ دے دو. کوئی تو کہتا ہے یار ٹپ کیوں دینی, ان کو سیلری ملتی ہے اس کام کی. تو وہ ایک کانسیپٹ اس کا دیکھیں کیا بنا ہوا تھا, جس پہ یہی تربیت کا انداز ہمارا بھی تھا, اور ہم نے یہی چیز سوچی, ریئلائز کی کہ یار آپ ان کو دے رہے ہو جنہوں نے ایک پورا خاندان آباد کیے ہیں اپنے بھیک مانگنے کے, ہے نا. اس سے بہتر آپ اس کو دے دو. اچھا عامر صاحب, بات کو کنٹینیو انشاءاللہ کرتے ہیں, وقت ایک بریک کا. ناظرین آتے ہیں ہم بریک سے, جب واپسی آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے ایک سوال جس پہ آپ نے دینا ہے جواب, آپ کو ملے گا 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر. دیکھتے رہیے کرم رمضان, پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے. السلام علیکم. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट, सिक्योरिटी सिस्टम, वेकरा रोड, खूबसूरत पार्क. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. حرم پاک کی فضا میں زبان خاموش تھی, دل میں ہوں التجا میں خوشا وہ دن حرم پاک دری کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں کی درے کرم پہ صدا دے رہا
عظیم پہ کھڑے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا مجھے یقین ہے میں کبھی بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں کبھی بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست۔ ناظرین محترم، آج ہم 17ویں سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کورونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف ڈیولپرز اینڈ بلڈرز آباد، نزوا کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریا سموسا اور ہیرل کلیکشن نے ہم اپنے تمام معاونین کے مشکور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو مین اسپانسر ہیں ایور گرین کلوتھنگ، یہ روز کی بنیاد پر ہمارے ناظرین کو دیتے ہیں ایک سوال، جس کے سوال کے جواب پر ملتا ہے 2000 کا فری گفٹ واؤچر ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے۔ جی علی بھائی، کیا سوال ہے آج؟ آج ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے تیسرا نمبر کس کا ہے، نام بتائیں اور حاصل کریں 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر۔ علامہ صاحب موجود ہیں بالکل، اور غزوہ بدر کے حوالے سے علامہ صاحب سے سوال میں کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، غزوہ بدر میں فتح کس وجہ سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا دن
اہل اسلام کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دن دین اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ اور سوال کی جانب جانے سے پہلے یقیناً میں چند ایک باتیں اور واقعات اس حوالے سے بتاؤں گا کہ کفار قریش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غلاموں کے درمیان جب جنگ کا معرکہ قائم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ ایک نقشہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ ایک طرف کفاروں کے خیمے لگیں، وہاں پر شرابیں پی جا رہی ہیں، بھنا ہوا گوشت کھایا جا رہا ہے، اور ایک طرف مسلمانوں کے خیمے جن کی کل تعداد بھی 313 ہے، کوئی نماز میں مصروف ہے، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر و اذکار میں۔ حضرت مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں، اور جب خیمے کے بالکل سرہانے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی گریہ ازاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو گئے تو تا قیامت تیرا نام لینے والا روئے زمین بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اور کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند ہیں اور آپ کی چادر تطہیر زمین میں تشریف لے آتی ہے اور بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہ جب بدر کے مقام پہ پہنچے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے پاس جو پانی کا کنواں تھا وہاں پر خیمہ لگایا تاکہ کافروں کا پانی پر قبضہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک عصا کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ نشاندہی فرمائی کہ کل فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے رب کے وعدے پر پکا یقین تھا کہ جس نصرت کا، جس فتح کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا وہ یقیناً پہنچ کے رہی بالکل۔ اس کے بعد جب جنگ کا میدان سجتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بشارت دے دی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو 1000 فرشتوں کے ساتھ فتح یابی کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوتے دیکھا گیا۔ مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے داہنے جانب جبریل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں اور بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ درپیش ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جیسی تلوار اٹھاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس تک پہنچے اس کی گردن کٹ جاتی ہے، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا۔ اتنے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آواز آتی ہے اقدم حیزم، اقدم حیزم، اقدم۔ جا کے بعد گئے رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا، آج ہم نے دیکھا میدان کے اندر ہمیں آوازیں آتی ہیں اقدم حیزم، حیزم آگے بڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حیزم جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے۔ مولا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے، انہوں نے سفید پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں، ان کے گھوڑوں کے رنگ سفید اور زردی مائل تھے، اور کافروں کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہوا، جب بھی کوئی فرشتہ انہیں قتل کرتا، زخمی کرتا تو ان کے اوپر جلا ہوا ایک نشان آ جاتا۔ آخر کار ہوتے ہوتے وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو بھی قبول کیا اور اس وعدے کو بھی سچا کیا جو رسول اللہ سے فرمایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کافر سارے کے سارے میدان میں موجود ہیں، سب کی لاشیں پڑی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بھاگ گئے، کچھ وہ ہیں جو قیدی بن کے آ گئے۔ اب پہلی جنگ ہے، اگر پہلا معرکہ آتا ہے نا تو وہ امتحان کا، آزمائش کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کے قلوبوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان تھا کہ کیا یہ ساتھ رہیں گے، کیا یہ چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ بدر والوں کے لیے خاص، تمام صحابہ جنت ہی، تمام اہل بیت جنت ہی، لیکن ان کے لیے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو چاہے کرو تم بخشے بخشا ہو۔ اللہ، یہ بدر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نعمت تھی، ایک رحمت تھی جو زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادا ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خیمہ اس کے پاس کنواں کھدوایا اور تمام کافروں کی لاشیں، جتنے کافر ان کی لاشوں کو اس میں ڈلوا دیا گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافر مردوں سے خطاب کیا، اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے اپنا رب کا وعدہ سچا پایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مردوں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کے حواس
ختم نہیں ہوتی، اس کے چلنے کی، بولنے کی یہ صلاحیت لے لی جاتی ہے، بلکہ اس کے حواس بڑھ جاتے ہیں۔ اس پر مجھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ایک بات اچانک یاد آئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے بھی زندہ ہیں نا، یہ سب مرے ہوئے ہیں، یا پھر جب یہ مرنے والے ہوں گے نا، یہ تب زندہ ہوں گے۔ کسی نے پوچھا حاجی یہ بات کیسے ہے؟ لاجیکلی سمجھ نہیں آتی، جو زندہ ہے وہ مردہ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ قبرستان جاتے تو جا کے قبر والوں سے سلام کرتے ہو، السلام علیکم بأہل القبور، تم نے سلام کیا، قبر والوں نے سن لیا، انہوں نے جواب دیا، تم نے نہیں سنا، تو تم فیصلہ کرو زندہ کون ہے اور مردہ کون۔ ایک مسلمان کے لیے بات ہے کہ اذا مات المؤمن یخلص سربہ حیث شاء، حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک مسلمان جب دنیا سے چلا جائے اس کی راہیں کھول دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جائے۔ بہرحال یہ تو ایک واقعہ تھا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے، سوال کی کہ سوال کہ مسلمانوں کو فتح یابی کیوں ہوئی، وجہ توکل ہے، خدا کی ذات پر یقین، ایمان، اعتقاد ہونا۔ تعداد کی بات نہیں ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ بالکل تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہ 313 تھے، لیکن خدا کی ذات پر کما حقہ یقین ایسا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین کے اس سچے وعدے پر یقین تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کی، نصرت کی بشارت پہلے دے دی، اور اس یقین کے ساتھ میدان میں آئے کہ خدا کی نصرت تو آ کے رہے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ان قریب تحقیق اللہ وہی ہے جس نے بدر میں تم پر مدد بھیجی تھی کہ جب تم تعداد کے اعتبار سے قلیل تھے، اور مسلمانوں کے دل کی مضبوطی کے لیے، کیونکہ جب تعداد میں کمی آ جاتی ہے نا، افرادی قوت کم ہوتی ہے، تو انسانوں کے حوصلے تھوڑے پست بھی ہو جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا کہ ان کو خواب دکھایا رات کو کہ کافروں کی تعداد کم ہے، اور کافروں کو خواب دکھایا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس سے کیا وہ مسلمانوں کے حوصلے مضبوط ہو گئے۔ ایک حدیث سے پڑھی، اس کے مفہوم میں یہ لکھا تھا کہ جو تعداد کی قلت دکھائی گئی نا کافروں کی، کہیں کوئی یہ نہ سوچ لے کہ جی انبیاء کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو وہ تو 1000 تھے، تعداد کم کیسے دکھا دی، خواب تو جھوٹا ہے۔ جھوٹا نہیں تھا۔ بعض اوقات تعداد کی قلت جو ہوتی ہے نا، وہ افرادی قوت پہ منحصر نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کتنی افرادی قوت ہو لیکن آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے، تب بھی آپ کی تعداد میں کمی ہے۔ وہاں 313 تھے لیکن وہ ویل ٹرین تھے، وہ ان کے پاس پلاننگ تھی، لیکن وہ 1000 ہونے کے باوجود اپنی طاقت پر، اپنے ساز و سامان پر، اپنے لشکر پر، اپنے جنگ و جدال کا جتنا سامان لے اس پہ بھروسہ کرتے تھے، اس لیے وہ خاک ہوئے۔ اور یہ مسلمان جو اللہ پر، اس کے رسول پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے اپنی افرادی قوت کو نہیں دیکھا، خدا کے وعدے پہ یقین رکھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو فتح دی۔ اور یقیناً یہ دن اہل اسلام کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس دن کو یاد رکھا جائے، غزوہ بدر کے تعلق سے دعائیں کی جائے، اور اللہ رب العزت سے ان کی جرأت شجاعت کا حصہ مانگا جائے۔ صحیح، اور ان کے صدقے میں رب کی بارگاہ سے دعائیں کی جائیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات علامہ ارسلان صاحب نے بتائی۔ حافظ صاحب مہمان ہمارے دن میں بالکل، میں علامہ صاحب کی طرف بھی، میرے ذہن میں 2-4 سوال ہیں، علامہ صاحب اس طرف بھی بڑھیں گے، لیکن پہلے میں ہمارے برہان بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ برہان بھائی، آپ ڈائریکٹر ہیں ہائی اسپیڈ آٹو پارٹس کے، کیا ہے ہائی اسپیڈ آٹو پارٹس، کیا فیسلٹیز دے رہی ہے اپنے کسٹمرز کو، کیا معاملات ہیں ہائی اسپیڈ؟ بیسیکلی ہائی اسپیڈ آٹو پارٹس کمپنی ہے، اور ہم جو ہے وہ آفٹر مارکیٹ پروڈکٹ کو جو ہے وہ سروس دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ ایک موٹر سائیکل یوز کرتے ہو، پھر جب وہ بعد میں نئی موٹر سائیکل لینے کے بعد جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کے اسپیئر پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اسپیئر پارٹ سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جو ہمارا برانڈ ہے وہ ہائی اسپیڈ آٹو پارٹس کے نام سے جو ہے وہ ہم نے اس کو لانچ کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہمیں کوئی 5 سال ہو گئے اور ہم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں اچھی سروس، اچھی کوالٹی۔ اور ہائی اسپیڈ گروپ آف کمپنی ایک آلریڈی میں سمجھتا ہوں کسی تعریف کی محتاج تو ہے نہیں، تو یہ ایک اس کی سسٹر کمپنی ہے جو کہ آفٹر مارکیٹ پارٹس کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ اچھا برہان بھائی، ایک شعر آپ نے ہمیں آف کیمرہ سنایا تھا، میں چاہوں گا کہ میں خاک ہوں، اس طرح کا کوئی شعر تھا، وہ میں چاہوں گا میں ناظرین تک بھی تو پہنچائیں ہے۔ میری بہت فیوریٹ لائنز ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک رمضان ٹرانسمیشن ہے، تو آپ لوگ جب کمیونیکیشن کر رہے تھے ایک دوسرے سے، تو مجھے آپ کی شعر و شاعری سے ایک اپنا ایک بہت اچھا شعر، کیونکہ بیسیکلی یار
جیسے علامہ صاحب نے ابھی کافی ہمیں ایسے قصے سنائے جو واقعی میں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر دھیان روٹینلی کچھ اور چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو دین سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ٹائم تو نکالنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہی ماحول جو ملتا ہے آپ اسی کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہو. تو میں اتنی زیادہ جانکاری تو نہیں رکھتا، لیکن اس شعر میں اپنے آپ کو ڈیفائن کر دوں گا کہ میں فقط خاک ہوں پر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں پر محمد سے ہے نسبت میری، ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دے. سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، برہان بھائی بہترین، زبردست. برہان بھائی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں علامہ صاحب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. وہی بدر کا واقعہ چل رہا تھا، اہل مدینہ کا کیا عمل تھا جب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی بات بتائی، اور پھر جب بدر میں پہنچے تو جو کفار مکہ تھے، جو وہاں پر ابو جہل آئے اور یہ دیگر جتنے بھی آئے، تو ان کو ایک غرور تھا اپنے اوپر کہ بھائی ہم لوگ موجود ہیں. اور جب پہلے اہل مدینہ سے کچھ لوگ آ کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں کریں گے ان سے مقابلہ، ہماری برابری کا کوئی بھیجو، قریش کا بھیجو. تو پھر حضرت امیر حمزہ، یہ شخصیات ہیں. یہ واقعہ تھوڑا سا آپ مرنا یہ یقیناً زیادہ وقت قلیل ہے، بات طویل ہے، تو میں مختصراً بتا دیتا ہوں. دیکھیں کفار قریش جو تھے نا، ان کو اپنے حسب نسب پر اور اپنے قبائلی نظام پر جو نا بڑا فخر تھا، اور وہ اس وجہ سے اگر وہ جنگ بھی کرنے جاتے وہ کہتے ہیں جی ہمارا مد مقابل کوئی ہو، ہم تو جنگجو ہیں اور آج سے نہیں خاندانی. اچھا، اس غرور تکبر کی بنیاد پر ہوا کیا کہ جب حضرت امیر حمزہ، کیونکہ میدان جنگ میں بھی یہ ہوا کہ جب یہ نعرے لگائے گئے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو، جناب عباس، امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ، ان کو بھیجا. تو ان کے سامنے وہ جو کافروں کے جو بڑے بڑے لشکر کے سردار تھے نا، جن کے گھمنڈ تھا، ان کا مقابلہ ہوا 1 by 1. تو اس میں ایک واحد جناب ابو عبیدہ تھے کہ وہ جو زخمی ہوئے اور سامنے والا کافر بھی زخمی ہوا اور اس کے بعد وہ قتل ہوا. ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی کافر جو کفار قریش تھے اور سردار تھے ان کے، وہ مولا علی کے مقابلے میں آتا ہے، کوئی امیر حمزہ کے مقابلے میں آتا ہے، اور وہ ایک ایک وار میں قتل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ جو سال ہر سال سے جنگ کرتے ہیں، پریکٹس میں ہیں، فخر بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے مقابلے کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن خدا کی نصرت جب آتی ہے تو کیسی آتی ہے، ایک ایک وار میں قتل ہو جاتا ہے. یعنی وہ موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ جی سانس بھی لیں، تو وہ سانس بعد میں لیتے ہیں، قتل پہلے ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس گھمنڈ کی وجہ سے اور ان کا یہ غرور تھا، تکبر، ان کی شخصیت کو خاک میں ملا دیا. تو اس پر جو ہے کہ ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ چاہے آپ کے پاس کتنا مال و دولت ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، اور کتنا ہی بڑا منصب ہو، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لمحہ بس لگتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے اس تمام معاملے کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا. ماشاء اللہ. حافظ صاحب وقت ہوا ایک وقفے کا، تو وقفہ لیجیے تاکہ پھر جب واپسی آتے ہیں تو پھر برہان بھائی علامہ صاحب سے گفتگو جاری و ساری رہے گی. بھائی محمد بلال فریدی سے بھی ہدیہ عقیدت سنیں گے. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو چلی تھی، برہان بھائی سے گفتگو بھی چل رہی تھی. آتے ہیں بس چھوٹے سے بریک کے بعد، چاہتے نہیں ہیں بریک لینا لیکن مجبوری ہے. آپ کو ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے جو سوال دیا گیا ہے، اس سوال پر اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو جلد از جلد جواب دیجیے اور پائیں 2000 کا فری واؤچر. دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ۔ ناظرین محترم، بریک سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، لیکن میں نے ایک بات یاد دہانی کے طور پر دوبارہ کرانا چاہتا ہوں اور کرائی بھی تھی کہ ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے دیا جاتا ہے ایک سوال۔ علی بھائی کیا سوال ہے؟ اس سے خلفائے راشدین کا نام بتائیں اور 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے آپ لے جائیں۔ بالکل، ایور گرین کلاتھنگ نہ صرف ہمارے مہمانوں کا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ناظرین کا بھی بہت خیال کر رہا ہے۔ ایک بار ضرور جا کے وزٹ کریں آٹو بان پر، ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو اب عبداللہ مال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی ایک آؤٹ لیٹ عبداللہ مال میں موجود ہے، ایک بار وزٹ ضرور کریں۔ بہترین اسٹف، بہترین چیزیں وہاں پر پرووائڈڈ ہیں، بہت چیزیں۔ حافظ صاحب، بھابھی کے لیے گفٹ وغیرہ لے لیا آپ نے ایور گرین کلاتھنگ کا؟ جب بھابھی بنیں گی جب لے بھی لوں گا، اللہ، جب آپ کی بھابھی بنیں گی جب لے لوں گا۔ اور ارسلان بھائی دیکھیں ہم دو کو میں تو آپ بھی چھوڑ ابھی دیں، انگیجڈ ہوں تو ابھی شرن اجازت نہیں ہے، ہم دو کو آپ چھوڑیں، آپ اپنی ہماری تین میں بھابھیوں کا بالکل ذکر بتائیں۔ میں ضرور نہیں چلا جاؤں گا، آپ کی جو ایک لوتی بھابھی ہے اس کے لیے لے کر آؤں گا انشاءاللہ، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے۔ یقیناً ناظرین، ہمارے علی بھائی کی جو وائف ہیں، ایک بھابھی ہمارے گھر، ان کے گھر پر ہیں، باقی دو کہیں اور ہیں۔ خیر اس کو ڈسکشن کو چلتے ہیں، نوریہ سموسے کی طرف آتے ہیں۔ جو برہان بھائی آپ کی طرف تذکرہ چل رہا تھا اور تذکرہ میں کروں گا رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک میں کیسے لائف کو مینیج کر رہے ہیں، کس طرح روٹین چل رہی ہے؟ کاروبار بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، کام بھی، اور رمضان بھی گزارنے ہیں، کیسے گزاریں گے؟ روٹین تو وہی رہتی ہے، بلکہ رمضان میں تو اور جو ہے وہ کاروباری جو ٹائم ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ افطار سے پہلے جو ہماری روٹین ہے ہم گھر آ جاتے ہیں، تو شارٹ ٹائم ہی ہوتا ہے کاروبار کا، تو باقی ٹائم تو نارمل روٹین۔ کیفیت رمضان؟ کیفیت رمضان اچھی ہے، یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ پرسنلی جو پیس ہوتا ہے وہ رمضان میں ملتا ہے، ادروائز تو بس یہی دنیاوی جو ہے وہ معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منتھ ہے کہ جس میں عبادت کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں تھوڑا، تو ہونا بھی یہی چاہیے پورا لائف، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ انوائرمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا علامہ صاحب کے ساتھ، حافظ صاحب کے ساتھ تھوڑا سا وقت جو ہے گزارنا پڑے گا، تو شاید یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی، پھر پورا سال انشاءاللہ رمضان کی طرح گزاریں گے۔ سر شاعری کا بھی آپ شوق رکھتے ہیں، ذرا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ شعر آپ اپنی طرف سے سنائیں اور ہم بھی سنیں، لطف اندوز ہوں آپ کے شاعریوں سے، کیونکہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے تو اس سے ایک ریلیٹ لائن ہے اور میری بڑی فیوریٹ بھی ہے، تو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ گپ شپ کر رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار ہماری تھوڑی شعر و شاعری ہٹ کر ہے، تو کوئی دین سے ریلیٹ کچھ شعر نکل کر آئیں تو پھر اسے جو ہے وہ ہم بیان کریں۔ تو ایک بہت اچھا شعر ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، واہ جی واہ، واہ جی۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ برہان بھائی، ویری گڈ۔ برہان بھائی یہ تو تھا ایک آپ نے اسلامک شعر سنایا تھا، ایک شعر آپ ہمیں وقفے میں بھی سنا رہے تھے جو محبت پر تھا، میں چاہوں گا وہ بھی سنائی دیں۔ پھر رات گزر جائے گی، میری فکر چھوڑا، آپ اپنی کر رہے اچھا نہیں مجھے گھر جانا ہے، کیونکہ آپ لوگ شادی شدہ نہیں ہیں لیکن ہم ہیں، تو گھر پہ انتظار ہو رہا ہے۔ ویسے بھی وقت سحر ہے، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ روزے کا وقت شروع ہو جائے گا، تو جس وجہ سے آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ مقصد تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا تو آپ شعر سنائیں دیں اب۔ ہاں یہ بات اچھا کہ علامہ صاحب کے دل کی بات نکل کر باہر آئی، شعر سننا ہے لازمی۔ میں نے توجہ دلا دی، ابھی دن کا روزہ باقی رہ جائے۔ ابھی وہ اپنے اسٹیج پہ نہیں ہے شادی کے، یہ شادی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہٹلر کا ایک ہے کول کہ آئدر یو میری اور ناٹ یو ول ریگریٹ، تو وہ شادی کا جو ہے نا کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آخر جو ہے وہ باہر رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے، یا تائید نہیں کرو، منگنی ہوئی ہے تمہاری۔ نہیں مجھے ان کے روزے کا بڑا خیال ہے، تو مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ نے تائید کیا ہے نا کہ آپ میرڈ ہو یا نہیں ہو تب بھی آپ نے پچھتانا ہی ہے، ابھی آپ کی شادی ہونے والی ہے، تھوڑا سا خیال میں کریں۔ بیچ میں ہوں بالکل نا جی، وہ جو جملہ کہا نا، نہ میں ادھر کا تھا نہ ادھر کا۔ کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر۔ جی ہاں، سر وہ ایک ہے شادی شدہ پہ ایک بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا، آدمی جو اگر ہے نا وہ شادی کے بعد بھی شادی سے پہلے جیسا رہے تو ڈیورس کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں، اور عورت کے لیے ہے کہ اگر وہ شادی کے بعد بھی شادی کے پہلے جیسی رہے تو لوگ شادی ہی نہ کریں، کیونکہ اصل عورت کی جو شکل ہے نا وہ شادی کے بعد نکل کر سامنے بعد نکل کے صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔
सर लेकिन हम बहुत खुश है भाई, बिल्कुल, क्योंकि जी। मेरी बेगम भी सुन रही होगी कहीं ना कहीं है। अल्लामा साहब देख रहे हैं भाई, आप आपकी- बातों में घुमा दिया, शेर अभी भी नहीं सुनाया। अच्छा, शेर तो सुनेंगे सर। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत पे बात हो रही है तो मोहब्बत पे लाइंस हैं अरे आज मैं भी आपका साथ दूंगा, मैं भी सुनाऊंगा, पहले आप कि बिस्मिल्लाह बुज़दिल करें। हैं, हाय, बुज़दिल हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते, बुज़दिल हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते। बहुत हौसला चाहिए बर्बाद होने के लिए। बहुत हौसला चाहिए बर्बाद होने के लिए। और वो कहते हैं मोहब्बत और मुकद्दर का अज़ल से ज़िद का रिश्ता है। हाँ हाँ, मोहब्बत और मुकद्दर का अज़ल से ज़िद का रिश्ता है, मोहब्बत जब भी होती है मुकद्दर रूठ जाता है। हाय हाय, क्या बात है सर, क्या बात जी है। अली भाई, आप भी शेर आपने जो सुनाने कहा वाले था थे। सर, वो बस मेरे को इनायतुल्लाह कमरानी की शक्ल देख के वह अशार याद आ गया। मैं क्या करूँ, बोल ही देता हूँ कि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा बन के छोड़ा है किसी अंदर से अब आना शुरू हो हाय, गया। हाय। एक शेर फिर जब दोस्त सुना रहे हैं तो मैं भी भाई, सुनाई मेरे देता भाई का भी हिस्सा होना चाहिए ना। हूँ। वो अक्सर मुझसे कहती थी वफा है ज़ात औरत की, क्या बात है। मगर जो मर्द होते हैं बहुत बेदर्द होते हैं। सुनो तुमको कसम मेरी, न मुझको छोड़ कर जाना, न दिल ये तोड़ कर जाना, मगर फिर कुछ यूँ हुआ मोहसिन, मुझे अनजान रास्ते पर अकेला छोड़ कर उसने मेरा दिल तोड़ कर उसने वफा है ज़ात औरत की रिवायत तोड़ दी उसने, रिवायत तोड़ दी उसने। क्या बात। क्या बात है, वाह वाह। अल्लामा साहब आप कौन सा शेर सुना रहे हैं? बकरे ने मारा बकरी को सिंह, तो हाँ, बकरा हाँ। मारेगा बकरी को सिंह। जी मुझे तो नहीं आते शेर व शायरी, ना मुझे कोई इसमें खास लगा हुआ है, सही, और ना इस तरह के मोहब्बत कभी दरपेश हुए हैं, तो इसलिए कोई खास तवज्जो नहीं। माशाल्लाह आज की जो ट्रांसलेशन है, इसी तरह भी थोड़ी चटपटी बातें भी हजरत हो जाती है ना। देखो माशाल्लाह, जी हाँ, बुरहान भाई आपके आने से थोड़ा हम लोगों को भी हौसला मिला, थोड़ा एंजॉय हो गया इस माशाल्लाह रमज़ान करीम की ट्रांसलेशन में। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और क्या कहना चाहेंगे अपना बुरहान भाई, रमज़ान करीम से ही कोई रिलेटिव कोई खुसूसी बात? यार रमज़ान के हवाले से मैं ये कहूँगा, बस अभी थोड़ी देर पहले जो एक हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो आज के जो कल के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, तो उसके हवाले से जो है वो हम सब ने इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वाकई में इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बेशक। और मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जो है ना इस वक्त सब जो है ना एक बहुत अच्छी लाइंस है मेरी, मैं फिर शायद इस जो है इस पूरे फेस को जो है, जो इस वक्त मैटर जो हमारी ज़िंदगी से हम देख रहे हैं, ज़िंदगी में जो हम देख रहे हैं, तो उससे रिलेट एक बहुत अच्छी लाइंस हैं कि उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ले गार्ड्स बने हुए हैं बेसिकली, लोगों के पीछे जा रहे हैं। वो कहते हैं इट्स बेटर टू वॉक अलोन देन विद अ क्राउड गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो इससे बेहतर है आप अकेले चलो। तो वो कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश वाह जी वाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, समंदर तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हाय, सजदा दुनिया तलाश कर। तेरी बदल दे वो सजदा। बेहतरीन। और एक आखिरी लाइन, क्योंकि ये एक ज़्यादा लाइन्स थी इसमें, लेकिन क्योंकि वही वक्त कलील है। वक्त बातें तवील तवील है, हैं। बातें तवील हैं, और पड़ोसी मेरा मोहम्मद खलील है। क्या बात है, ये भी शेर हो गया जी। ये भी शेर हो गया। तो शायर कहता है कि ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। और आखिरी लाइन्स हैं, और आजकल हमें ये बहुत देखने को मिलता है, अदावत का वर्ड्स हम सब ने सुना होगा, और ये जो आजकल एक दूसरे के साथ हसद, एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, तो उस पर कहता है कि शायर के हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। वाह जी क्या बात है। और मैं आपको बताऊं ये हकीकत है, द वर्स्ट ऑफ आवर फॉल्ट इज़ आवर इंटरेस्ट इन अदर पीपल फॉल्ट। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें दूसरों के मसले में इंटरेस्ट है। हकीकत है। अगर हमारे यहाँ आप देख रहे हैं ना, रोड पे लोग चल रहे हैं, अल्लाह मतलब अक्सर ऐसा होता है, वो रोड पे जा रहे हैं, झगड़ा किसी और का चल रहा है, गाड़ी रोकेगा, साइड में लगाएगा, सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, भाई करने क्या आया था, देखना आया था। तो ऐसा भी होता है, और ये बिल्कुल आपस में जो होता है, हमारे इंटरेस्ट दूसरों के मसाइल में होता है, अपने मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं करना आता लोगों को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया नहीं। एक मैंने बड़ी अच्छी एक पोस्ट देखी थी फेसबुक पर, एक वो लड़का था, वो बिल्कुल यहाँ से वो पूरी बॉडी बनी हुई है उसकी, शेप्ड है बॉडी,
پھر اور نیچے کی جو اس کی باڈی ہے اس میں وہ ڈرل مشین سے اپنے آپ کو سگھار رہا ہے, سنوار رہا ہے. تو اس کے یہاں سے ایک اوپر کیپشن لکھا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو سدھارنے میں اگر آپ مصروف عمل رہیں گے تو دوسرے کے اندر کی خامی آپ کو نظر ہی نہیں. بالکل صحیح بات. لیکن ہم لوگ المیہ یہ ہے کہ رہتے دوسروں کی خامیوں میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. بھائی یہ ہمارا روز کا معمول ہے نا, اور کہتے ہیں زندگی کبھی, ایک بہت اچھا کوٹ ہے کہ یو نیور چینج یور لائف انٹل یو چینج سم تھنگ یو ڈو ڈیلی. آپ اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتے جب تک آپ وہ نہ بدلو جو آپ روز کرتے ہو. تو جب تک زندگی میں ہم کچھ ہٹ کر کب کریں گے, تب اس سے ہٹیں گے جو ہم کر رہے ہیں. صحیح, بالکل. اچھا علامہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک سوال ہے, قرآن کریم فرقان حمید کی فضیلت, پڑھنے کی فضیلت. جی ہاں, بابرکت مہینہ ہے اور لوگ جو ہے وہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, مطلب مستقل. جیسے 11 مہینے میں قرآن اتنا پڑھنے میں نہیں آتا ہے, رمضان کے اندر لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور ذہن بنتا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید کی ایسے الگ الگ صورتیں ہیں, ان کے اپنے فضائل ہیں, لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی اپنی فضیلت یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے, رکوع, آیت, لفظ نہیں حرف پڑھتا ہے, اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے کہ الف لام میم, تو وہ ایک لفظ پڑھا, ایک حرف نہیں پڑھا, تو اس میں ایک لفظ میں 3 حرف ہیں, تو اس کو کل ٹوٹل 30 نیکیاں ملے گی. اس کے علاوہ پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کی رغبت کے لیے, ان کے طمع کے لیے, لالچ کے لیے کہ وہ قرآن پڑھیں, قرآن کریم کی صورتیں ان کے الگ الگ فضائل بیان کیے. کہ جس نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے قرآن کریم کو مکمل کیا. جس نے سورہ یاسین کو پڑھا گویا اس نے 10 مرتبہ قرآن کو پڑھا. یہ فضیلتیں بھی اس لیے بیان ہوئی ہے کہ لوگوں میں جذبہ بڑھے قرآن کو پڑھنے کا. مکمل نہیں پڑھ سکتے تو چلو تھوڑا حصہ, لیکن یہ کہ روزانہ مستقل بنیاد پر اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال علی بھائی ناظرین کی طرف سے آتا رہا ہے میرے پاس, اور میں اکثر نہیں کر پاتا, دیگر ٹرانسمیشن میں بھی آپ میرے ساتھ رہے ہیں شروع سے. علامہ صاحب, کچھ تنظیمات ایسی بنائی جاتی ہیں جو کہ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ پر اگر آپ دیکھیں جیسے تنظیمات بنائی گئیں, وہ اسلحہ پسند جماعتیں, وہ دہشت گرد جماعتیں بنائی جاتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ دیگر اس میں لے لیں کہ بھائی بعد میں وہ ایک موٹیو رکھتے ہیں کہ نہیں ہم تو حکومت کا ساتھ دینے کے لیے بنائے گئے, ہم جہاد کے لیے بنائے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی تنظیمات حکومت کے لیے بنائی جا سکتی ہیں ایک پرسنل اور پرائیویٹ بندے کی طرف سے؟ اور اگر حکومت کے لیے نہیں بھی بنائی, ایک بندے نے اپنے ذاتی تحفظ کے لیے بنائی ہو, جیسے کہ دیگر ماضی میں تنظیمات بنتی رہیں کہ بھئی ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں, اپنے دفاع کے لیے تنظیمات بنا لیں, اور کشمیر کے جہاد کی ٹریننگ آپ کے حیدرآباد, کراچی, میرپور خاص, سکھر ان علاقوں میں ہوتی رہی ہے, تو جس کی وجہ سے حیدرآباد اور ان علاقوں کا امن و امان خراب ہوا. ایسی تنظیمات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کے ملک کا, آپ کے صوبے کا, آپ کے شہر کا نظم و نسق اور یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ, یہ سارے کے سارے معاملات ریاست کے ہیں. ان کے پاس سیکورٹی بھی موجود ہے, پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈپارٹمنٹ ہے کافی سارے, تو یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ان کی بنتی ہے, اور باقاعدہ اس میں پیڈ ملازم ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. اگر وہ محسوس کرتے ہیں یہ بات کہ آپ کی ملٹری کم ہے, تو ہم سویلین میں سے کچھ لوگ لیں, جیسے کہ ایک ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی بنی ہے جس کے چیئرمین یہاں آئے بھی تھے, عمران سہروردی صاحب. تو اس کے اندر سویلین لوگ ہیں جو باقاعدہ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے باضابطہ کوئی تعلق ان کا نہیں ہے, لیکن خاص ایونٹ پہ محرم الحرام اور ربیع الاول کے اندر ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں. اگر حکومت وقت یا انتظامیہ محسوس کرتی ہے کہ اگر تحفظ کے لیے, لوگوں کی آسانی کے لیے, یا کام بہت زیادہ بڑھ گیا اس کے لیے اگر وہ پرائیویٹلی کسی کو ہائر کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن خود بذات کھڑا ہو جانا کہ جی ہم حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں, جی اس کی تو شرعاً کوئی اجازت نہیں ہوگی. اور پھر اس میں ظاہر ہے بہت سارے ڈیٹیل ہے, خاص اسپیسیفک کوئی بندہ ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے منسٹر ہو, یا کوئی مذہبی شخص ہو, اگر اس کی جان کے جانے کا خطرہ یا تھریٹ ہو اس کو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اپیل کرے گورنمنٹ سے کہ جی میری جان کا مسئلہ ہے, مجھے تحفظ دیا جائے, سیکورٹی دی جائے. اگر نہیں دیتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے پرائیویٹلی گارڈ پرسنل رکھ سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت. علامہ صاحب نے قرآن کریم فرقان حمید کی فضیلت بھی بیان دی. قرآن کریم فرقان حمید ہم نے پڑھنا چاہیے, رمضان کریم کی برکتیں, عظمتیں ہمیں سمیٹنا چاہیے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ 2009 سے لے کے اب 2023 میں 23 چل رہا ہے, 2009 سے 2023 تک الحمدللہ میں ایک مدرسہ چلا رہا ہوں, 2 مدرسے جس میں بچے بچیاں, لڑکے لڑکیاں قرآن پاک کی تعلیم فی سبیل اللہ حاصل کر رہے ہیں, حفظ و نازہ کی, نعت کی اور درس نظامی کی, اور 400 بچے پڑھ رہے ہیں. یہ جگہیں جو ہیں رینٹ پر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ مخیر حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ دین کے کام کے لیے, مدرسے کے لیے ہمیں مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ جگہ کا کوئی انتظام جو آپ تعاون کرنا چاہیں ضرور رابطہ کریں. جی حافظ.
ناظرین محترم، وقت سحر قریب ہے، پروگرام کے اختتام کا وقت بھی ہوا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ہماری آج کے جو مین اسپانسر ہیں ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے جو ہمارے مہمان کو تحفہ دیا گیا ہے وہ پیش کریں۔ میں چاہوں گا میں کہ آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ جائیں۔ آپ ہم سب کے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب برہان صاحب، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ قرآن بھائی ایک بار وزٹ ضرور کیجیے گا، آٹو بان پر بھی ان کی فرینچائز موجود ہے، آؤٹ لیٹ موجود ہے، اور یہاں پر بھی ان کا آؤٹ لیٹ بن چکا ہے تو عبداللہ مال میں ضرور انشاءاللہ، اور بہترین مناسب قیمتوں میں بڑا اچھا اسٹف ان کے پاس دستیاب ہے، لیڈیز کا، جینٹس کا، کڈس کا، اس کے علاوہ بیڈ شیٹس وغیرہ دیگر چیزیں بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ مناسب قیمت میں بڑا اچھا سامان آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ عید کی شاپنگ پھر وہیں سے ہی کر لیجیے گا آپ۔ ہاں نہیں انشاءاللہ ضرور۔ تو ناظرین محترم، آخر میں ہم چاہیں گے کہ کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے ہماری حیدرآباد کی عوام کو، ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو، کیا پیغام ہے قرآن بھائی؟ یار حیدرآباد کے لوگوں کو تو میں چاہتا ہوں، پورے پاکستان کو میرا یہ پیغام ہے، اس وقت جو علامہ صاحب نے جو ہے وہ بات کی بھی حالات کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور اس وقت جو واقعے میں جو سچویشن ہے اور جو ہماری قوم کو اس وقت جو کہ ہم کہتے ہیں سو چکی ہے، میں کہتا ہوں سوئی نہیں ہے، کھو گئی ہے۔ اور ہمارے گرو ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ، تو ان کی بہت اچھی لائنز ہیں، فیوریٹ میری ہیں بہت زیادہ، اور اسی کے اندر یہ سارا میسیج جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آ جاتا ہے۔ تو ان کی بڑی فیوریٹ، میری بڑی فیوریٹ لائنز ہیں، اور وہاں شاعر کہتا ہے کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ روب وہ دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا، ڈوبے ہیں جوابوں میں اور سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اڑتے تھے جو فضاؤں میں شاہین نہ رہے، اڑتے تھے جو فضاؤں میں شاہین نہ رہے، وہ لال وہ گلزار مہجبی نہ رہے، مومن کا وہ انداز و کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ جی علی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت میں کیا کہوں، بہت عمدہ علامہ اقبال شاعر کے مشرق رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے لکھا ہوا، بہت خوبصورت، اللہ مزید خیر فرمائے۔ علامہ صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کا تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اور کل کی سی بات ہے رمضان کا جان دکھا تھا، لیکن اختتام کی طرف جو ہے وہ رمضان جا رہا ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیجیے، اور کوشش کریں کہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کریں، اور چند ہی گھڑیاں ہیں رب کو منانے کی۔ ویسے تو پورے سال جب چاہیں خدا سے دعا کریں، رب کی رحمت سنتی ہے، مگر یہ کہ رمضان میں رب کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کی جو بقیہ راتیں اور دن رہ گئے ان کو کما حق کو عبادت کر کے گزاریں، اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال کریں، اور خاص کر کے وہ سفید پوش لوگ جو اس مہنگائی کی وجہ سے کیا رمضان کی افطاریاں، کیا سحریاں یا عام روٹین کے معاملات، جو بیچارے پریشان ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے کمائی کے، اپنے حلال کے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کے مانگنے سے پہلے، ان کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ان کے دہلیز تک پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ۔ جی حافظ صاحب، میں چاہوں گا کہ اختتام اس بزم کا بھی آپ کی جانب سے ہو، اور نعت خواں بھی بیٹھے ہیں، وقت بھی کم ہے، اور علامہ صاحب کا پیغام بھی آ گیا۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا ہمارے جو ثنا خواں بلال بھائی موجود ہیں کہ ہمیں کوئی دعائی یا کلام ہمیں سنائیں، اس کے بعد ہمیں اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا
کریمی کا صدقہ عطا کر دو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کے خاطر دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ناظرین محترم، بہت بہترین کلام. اب وقت سحر ہوا جاتا ہے، سحری کا وقت قریب ہو گیا اور اختتام ہمارے پروگرام کا وقت، اختتام وقت بھی قریب ہو گیا. ناظرین محترم، آج کی سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلامر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریہ سموسا اور ہیرل کلیکشن نے. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کل ملاقات ہوتی ہے نئے مہمان، نئے عالم دین اور بہترین ثناء کے ساتھ. مجھ عمار قریشی اور میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا رب العالمین، ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے احباب میں تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں مولا، سب کی تمام ایک جائز دعائیں، نیک التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے مولا، اس آپریشن کو کامیاب و کامران فرما. انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما. زہیب بھائی کے والد والدہ کا انتقال ہوا مولا، انہیں غریق رحمت فرما. قبر سے حشر تک کے تمام منزلوں مرحلوں میں کامیاب فرما. عادل بھائی کے والد کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا مولا، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہماری عبادات، ریاضات، مجاہدات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی یا رسول اللہ صلی اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان.
Come on, put 'em back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं राब्ते लाइ 03307811163 रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट